ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا، یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرحت شہزادی اور فرح گوگی ہے، وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں، ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی، آپ وہ کالا دھن سفید کریں، آپ یہ کمپنیاں بنائیں، آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں، آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر، آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں، آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں۔ یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نو کانفیڈنس موو کو دیکھتے ہوئے سائفر تو لہرایا جو جھوٹی کہانی بنائی، ساتھ ہوائی جہاز میں ان کو بھی بھگا دیا، اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر فرحت شہزادی اور فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا، کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو فرح نے پھر فر بولنا تھا، اور فرح نے جب فر بولنا تھا تو اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، مجھے تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت مہیا کی تھی، مجھے تو اتنی طاقت انہوں نے دی تھی کہ میں یہ رشوت کے پیسے کئی ارب روپے کما سکوں، اور میں شیئر تو ان کو دیتی تھی، گھڑیاں تو میں ان کی بیچتی تھی بلیک مارکیٹ میں جا کے، پیسے تو میں ان کو کما کے دیتی تھی، طاقت تو میں ان کی استعمال کرتی تھی۔ تو سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال، انتہا کی کرپشن، اور ہم نے ایف آئی اے کا بھی کیس بنایا، نیب میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو یہ فرحت شہزادی کو واپس آنا چاہیے اور عمران خان کے حق میں گواہی دینی چاہیے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ قوم کو نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا، قوم کو نعرہ لگایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف ہم ہیں اور نہی عن المنکر ہمارے مخالفین ہیں، اپنے آپ کو نیکی سے تشبیہ دی، مخالفوں کو بدی سے تشبیہ دے دی، اور اسلام کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اور یہ کرتوت ہے کہ اربوں روپیہ یہ جو کمایا گیا ہے، یہ جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو کمپنیز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ عمران نیازی اور بشرا بی بی کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ پنجاب کے صوبے سے اربوں روپیہ کماؤ۔ یو کے اندر آپ نے 1-2 کمپنیز کے اندر ملازمت اختیار کی ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 426 ملین روپیہ 42 کروڑ روپیہ آتا ہے، اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے 47 مختلف ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو۔ تو یہ آپ کے آمدن میں جو اضافہ ہوا، آپ کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا، اور 85 کروڑ روپے سے آپ 4 ارب 52 کروڑ تک چلے گئے ظاہری اثاثوں کے اندر، اور 4 ارب روپے پہ آپ چلے گئے غیر ظاہری اثاثوں کے اندر، اور آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آپ کے کیش بوائز ہیں جو یہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ فرح گوگی کی اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن یا حیثیت نہیں تھی کہ وہ بشرا مانیکا کی سہیلی تھی، اور انہوں نے ہی ان کو ایکسس دیا بنی گالا کے اندر۔ اور عمران نیازی صاحب کو بتایا جاتا رہا کہ یہ بیوپار ہو رہا ہے، مگر کیونکہ وہ کرپشن کا پیسہ خود بھی استعمال کر رہے تھے اور اربوں روپے جو یہ لالچ اور ہرس، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ آپ توشہ خانہ کا تحفہ بیچنے کی عادت اپنے آپ کو تب ڈالتے ہیں جب آپ کو حرام کی کمائی کی عادت پڑ گئی ہو۔ توشہ خانہ کی چیز کوئی گھر لے کے جاتا ہے نا، وہ اس لیے لے کے جاتا ہے کہ وہ دکھا سکے کسی دوست کو، کسی صحافی کو کہ بھائی جان یہ مجھے محمد بن سلمان صاحب نے دیا، یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے دیا، اور ایک یادگار کے طور پہ لوگ سجا کے اپنے گھروں میں وہ چیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی چوروں کی طرح، کیونکہ وہ بھی بیوپار تھا۔ وہ جو آڈیو آئی ہے کہ تحفے کو نظر نہ لگے کسی کی، یہ تصویر کیوں کھینچی ہے، یہ گھر سے باہر کیوں گیا ہے، جعلی رسیدیں بنائی گئی، ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، وہ بھائی آپ تو اب رسیدیں نکالیں بھی تو آپ کا یہ کالا دھن جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ بتائیے
کہ توشہ خانہ کے تحائف اپنی جگہ پر، یہ جو ڈیولپمنٹ سکیموں کے اندر ٹھیکے تھے اور یا کمیشن تھی اور کمپنیز اپنی من پسند کی تھیں، افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر تھی، کئی 100 کنال اراضی تھی، 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے 60 ارب روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا، اس سے کروڑوں روپے بھی لیے، زمین بھی لی. تو نیب کا یہ فٹ کیس ہے رشوت کا، جس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر اس کے عوض زمین بھی لی ہے، کروڑوں روپے بھی لیے ہیں. اور رشوت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ آڈیو کسی نے نہیں سنی جس میں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہے؟ تو یہ جو گینگ تھا عمران ریاضی صاحب کا اور فرا گوگی صاحبہ کا اور بشرا مانکا صاحبہ کا اور احسن جمیل گجر صاحب کا اور بزدار صاحب کا، اس کا دن رات کام یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں میٹرو بس بنا رہے ہیں، آرنج ٹرین بنا رہے ہیں، پی کے ایل آئی بنا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اسکول کالج اسپتال یونیورسٹیاں بن رہی ہیں پورے پنجاب میں، چین آ کے کہہ رہا ہے پنجاب سپیڈ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں. ایک منصوبہ مجھے بتا دیں پورے پنجاب کے اندر جو انہوں نے لگایا ہو. شہباز شریف نے 2008 میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں نقشہ بدل کے رکھ دیا پنجاب کا. پنجاب کی آمدن میں اضافہ ہوا، پنجاب کے ریونیو میں اضافہ ہوا، نئے ادارے بنائے پنجاب کے اندر، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی طرز پر ٹیکس کلیکشن کے لیے کسی کو چھوٹ نہیں دی. سڑکیں، پل، انڈر پاس اپنی جگہ پر، ہسپتال، کالج، یونیورسٹیاں اپنی جگہ پر، پورے پنجاب میں تعمیر و ترقی کے نشان ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف کا کارنامہ ہے. اور آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، اس کے بھائی کو جیل میں ڈالا، کیوں؟ تاکہ یہ کالا دھن کما سکیں، تاکہ کرپشن کر سکیں، دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ سکیں، اس قوم کے، غریب قوم کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریبوں کے پیسے کو آپ لوٹ سکیں. مہنگائی کو روتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں نے قوم کا پیسہ ہڑپ کر لیا، 1 روپیہ عوام پہ نہیں لگایا، اور آج آپ باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرا شہزادی کو فوری واپس آنا چاہیے اور احسن جمیل گجر کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. ریڈ وارنٹ ان کے جاری ہوئے ہیں، مگر یہ اتنا اضافہ کالے دھن میں خدا کی پناہ ہے. عمران خان ایمنیسٹی دینے والا کون ہوتا ہے؟ صرف اس کے 48 کروڑ روپے کو وائڈ کرنے کے لیے عمران خان یہ کون ہوتا ہے کہ وہ 85 کروڑ روپے کے اثاثوں والے لوگوں کے اثاثے 4 ارب 52 کروڑ پہ لے جائے، غیر ظاہری اثاثے 4 ارب پہ لے جائے، اور کیش آ رہا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا کاروبار ہے جو 420% ریٹرن دیتا ہے یا 15,300% ریٹرن دیتا ہے؟ بتائیں وہ کون سا کاروبار ہے. انہوں نے تو لگتا ہے کہ پیسے چھاپنے والی وہاں پہ مشین لگائی ہوئی تھی بنی گالا کے اندر، دن رات ایک ہی کام ہے، نیک نامی کا پرچار کرتے ہیں، راستہ مدینہ کا پرچار کرتے ہیں، امر بالمعروف ہمیں سکھاتے ہیں، تسبیح پکڑ کے سارا دن منافقت کرتے ہیں قوم کے سامنے. اپنے کرتوت یہ ہیں کہ ایک پائی نہیں چھوڑتے کسی کی. کوئی ان سے ہاتھ ملائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ گھڑی تو نہیں اتار لی. یہ حالات ہیں ان کے. چور اچکے ڈاکو بھی کوئی ایتھکس رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس گینگ نے، عمران نیازی، بشرا مانکا، فرا گوگی، احسن جمیل گجر نے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی بدترین مثال ہے. اتنی بھونڈی، اتنی بری طرح کرپشن کبھی نہیں ہوئی، اور نقصان قوم نے اٹھایا کہ قوم کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک منصوبہ نہیں شروع کیا. کالی این کے پہنو، دوپہر کو اٹھو، پجامہ پہنو اور بیٹھ کے ترجمانوں کا اجلاس کرو، پریس ٹاک کرو. ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھئی آپ بادشاہ سلامت ہیں. کالی این کے پہننے کی تو اور وجوہات تھیں، مگر وہ ٹریک سوٹ کے اندر شام کو جب بیٹھتے تھے تو بادشاہ سلامت دفتر 12 بجے جاتے تھے، 5 بجے گھر ہوتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ڈالر بڑھ گیا یا کم ہو گیا، مجھے یا ٹی وی سے پتہ لگتا ہے یا بیوی سے پتہ لگتا ہے. یہ حالات تھے آپ کے. اکانومی کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. اپنی ذاتی ویلفیئر آپ نے بہت کی ہے. بنتے نیک نام ہے، یہ آنےسٹ ہے، یہ خاک آنےسٹ ہے جو اپنی ناک کے نیچے اپنی ہی آمدن میں اضافہ کروا رہا ہے فرنٹ وومن کے ذریعے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشن لیتا ہے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو افسروں کی پوسٹنگ میں کمیشن لیتا ہے. یہ خاک آنےسٹ ہے جو ایک پراپرٹی ٹائکون سے القادر ٹرسٹ کی زمین بھی لیتا ہے، 240 کنال زمین اس سے علیحدہ لیتا ہے، 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں ایماندار ہوں. یہ خاک آنےسٹ ہے
जिसने इस मुल्क की एक एक पाई को बेदर्दी से लूटा है और करप्शन के जरिए लूटा है, तो ये तो कैफरे किरदार तक पहुंचा हुआ है। मगर ये फराज शिरादी को मैं कहूंगा अभी भी वक्त है, कानून का सामना करें और आके ये जो अरबों रुपए का इजाफा आपके जाहिरी और गैर जाहिरी सासों में हुआ, जो फ्रंट कंपनियां आपने बनाई हैं, जो बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इस कौम के अरबों रुपए लूटे गए हैं और लोग डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, हाथ डालने से डरते हैं। मगर एक वजीर आजम जिसका नाम इमरान न्याजी था, उसने 60 अरब रुपए काबीना के जरिए छूट देके एक जुर्माना सेटल करवाया है और चोरी की है, एक डाका मारा है, अमानत में खयानत की है। तो इस पे तहकीकाती इदारे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा और तारीखें पड़ती रहेंगी। तो ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुए हैं। आज अकाउंटों की डिटेल्स भी सामने आ गई, कागजात भी सामने आ गए हैं, अरबों रुपए का डाका भी सामने आ गया है। ये थे वो 4 साल पंजाब में जो पंजाब की आवाम से उन्होंने बदला लिया।